سب سے پہلے یہ ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ قائنادار مدنی مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں درود پاک پڑھے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ اگر ہمارے اسٹیج کے شعراء اسلام علماء کرام کی اجازت ہو تو 3 شعر پڑھ دو۔ باجا والے جس طرح تھا پہلے اس طرح کر دیجئے، تھوڑا سا اس کو بڑھا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سیٹی نہیں مانگے چلے جتنا دیا مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں۔ اور بیداری لائے ان شعراء اسلام کی آواز جیسی میری خوبصورت آواز نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کچھ سنانے کا۔ جتنا دیا مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا جتنا دیا جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ سرزمین بلوا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں۔ اور علماء کرام کے دعا کا سہارا لے کر خوبصورت شعر حضرت ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں جو دن نبی کے ذکر میں گزر جائے وہ دن سب دنوں سے بہتر ہے۔ اگر
کوئی انسان ایک دن میں 2000 روپے کما لے تو کہیں گے آج میرے لیے سب سے اچھا دن ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں ان کے در پہ جا کن کے در پہ؟ ان کے در پہ جہاں سب کی بگڑیاں بند تھی، ان کے در کے بارے میں شاعر نے کہا ہے۔ محبت کے ساتھ سماعت کیجئے اور دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بول دیجئے سبحان اللہ۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن اور تو بھی وہیں پہ جا کے جہاں پہ سب کی بگڑی باتیں ہیں، تو بھی وہیں پہ لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بات نہیں، صرف سنیں۔ ہاں، من قبط کے 2-3 شعر پڑھ کے اس کے بعد میں اپنی گفتگو بہت جلد شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ یہاں کے سارے لوگ بڑے خلوص سے 11ویں شریف کے موقع سے حضور غوث پاک کی شان میں میلاد فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہوگا بغداد سے حضرت غوث پاک دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے دیوانے میں چل رہے ہیں۔ کیسے؟ گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا
لباس ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا۔ اب دیکھیں ان کے آستان پوچھتے کیا ہو، شان پوچھتے کیا ہو، ان کے آستان کے، ان کے آستان کے، شان پوچھتے کیا ہو، ان کے آستان اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات، شاعر نے کہا کہ ہر درد ہر مرض کی دوا سب کو ملے گی، ہر درد ہر مرض کی دوا سب کو ملے گی، یہ قادری محفل ہے شفا سب کو ملے گی، یہ قادری محفل ہے شفا سب کو ملے گی، عالم ہو حافظ ہو مفتی ہو کہ علامہ، گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی، گستاخ نبی ہے تو سزا سب کو ملے گی، اور جو ان کے در پہ آتے ہیں، جو در پہ آتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں، کبھی کبھار بول لیا کیجئے۔ شاعر نے کہا کہ سبھی کے ساتھ ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی کریم پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کے نام سے چہرے پہ نور آتا ہے، کسی کریم پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کے نام سے چہرے پہ نور آتا ہے، اس لیے کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کیجئے، جو در پہ آتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں، جناب غوث کو رب نے یہ مرتبہ بخشا، لحد سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں، لحد سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ حضرات، اب ہم چاہیں گے کہ سارے لوگ بیک زبان کلمہ طیب کا ورد پڑھ لیں، اس لئے کہ کلمہ طیب کا ورد اگر ہم کر لیتے ہیں ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی، گفتگو تقریر سننے کا مزاج بھی بدل جائے گا۔ سارے لوگ مل کر کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سو کر کے اٹھتے ہیں،
ابھی کے دور میں موبائل کو دیکھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، سماچار سنتے ہیں، دوسروں کی خبر لیتے ہیں، واٹس ایپ چیک کیا، فیس بک چیک کرتے ہیں، ایمو چیک کرتے ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا، اس مخلوق میں کچھ ایسے ہیں اور سبوں کا عالم یہ ہے کہ جب بھی رات ختم ہوتی ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، صبح ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہے۔ اب ذہن کو نزدیک کیجئے، اب آپ سے اگر میں ایک سوال کروں کہ سورج سب سے پہلے دنیا میں کہاں نکلتا ہے، تو جو فزکس پڑھتے ہیں، جو سائنٹسٹ پڑھتے ہیں اسے معلوم ہوگا سورج سب سے پہلے ہندوستان میں اروناچل پردیش میں نکلتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ سورج نکلتا ہے سب سے پہلے کہاں؟ انڈیا، اروناچل پردیش میں، اور جب وہ سورج نکلتا ہے تو اس وقت کی تاپمان ہوتی ہے 66 ڈگری۔ کتنی تاپمان ہوتی ہے؟ 66 ڈگری۔ اور لیکن جب وہ سورج پھر ڈوبنے جاتا ہے تو وہاں کا تاپمان 92 ڈگری ہو جاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، تاپمان 66 ڈگری ہوتی ہے، سورج ڈوبنے جاتا ہے، تاپمان 92 ڈگری ہوتی ہے۔ جب 66 کو عدد نکال کر کے جب ہم لفظ اللہ کا عدد نکالتے ہیں تو 66 نکلتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا عدد جب ہم نکالتے ہیں تو 92 نکلتا ہے۔ سورج نے دنیا والے کو بتا دیا کہ دنیا والوں، جب میں نکلتا ہوں تو اللہ کا نام لیتا ہوں، ڈوبتا ہوں محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہوں۔ سورج نے دنیا والے کو مزاج دیا، جب میں نکلتا ہوں اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں، اور جب ڈوبنے جاتا ہوں تو محمد رسول اللہ کا نام لے کر کے ڈوبتا ہوں۔ تبھی تو شیر نے کہا کہ مصطفیٰ جان رہے مت پلا کو سلام، شمع بازے میں ہدایت پلا کو سلام۔ اللہ حضرت نے اس مصطفیٰ کے بارے ہمارا بھی مزاج کیا ہونے چاہیے؟ جب اٹھے تو اللہ کا نام لے کر، اور جب سونے جائے تو کلمہ طیب کا ورد کر لے۔ ان چیزوں کو پڑھ کر کے سو جائیں گے، ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ اب گفتگو شروع کرنے والا ہوں، ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات، یہ 11ویں غوث پاک کے نام